رخصتیں نہیں لینی چاہیے۔ اگر سہولت ہے تو چلے جائیں، اور اگر سہولت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو اختیار کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فرائض کو لینا۔ یعنی کہ جیسے موسم اچھا ہوتا ہے، لوگ اس میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ چلیں اچھا موسم کو انجوائے کریں، اور نماز کے لیے نہیں جاتے، تو وہ غلط ہے۔ صفوں میں مل کر کھڑا ہونے کا حکم، اپنی صفوں کو برابر کرو۔ بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ مطلب نماز کو جمع ادا کرو، اس کے تمام ارکان کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ۔ ارکان اور سنن کی تعدیل، تعدیل مطلب کہتے ہیں کہ عدل سے، یعنی اطمینان سے ادا کرنا، ہر رکن اس کا صحیح طور پر ادا کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا بھی نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفوں کا یعنی جو ٹیڑھا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ نقصان کا موجب ہے، اختلاف کا سبب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، یہاں تک کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کا سیدھا کرنا سمجھ لیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، تو فرمایا اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی کہ بالکل جس لائک اسٹریٹ ہوں کہ ظاہر کوئی بھی اس کے قدم بھی آگے نہ ہو، اور سینہ بھی قدم کے ساتھ قدم جڑا ہو اور کندھے کے ساتھ کندھا جڑا ہوا، یہ ہے اصل نا۔ پھر جب سیدھی ہو جائیں صفیں تو پھر جو ہے امام کو کیا کہنا چاہیے؟ تکبیر اولا کہنی چاہیے۔ تو دیکھیے امام کی بھی ذمہ داری یہی ہے نا کہ وہ پہلے صفوں کو سیدھا کرے، کوئی بالکل جگہ برابر بھی مطلب اس میں خالی نہ رہے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز جو ہے اس کا جماعت کروائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، یعنی کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہو، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو، یعنی دو صفوں کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے، اور گردنیں برابر ایک دوسرے کی سیدھ میں رکھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا سیاہ بچہ ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں درست کرو، لوگوں اپنی صفیں برابر کرو، اللہ کی قسم یا تو تم ضرور ضرور صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے مطلب پھر یہ ہو گئی تھی صحابہ کرام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق 3 دفعہ یعنی صحابہ کرام سے فرمایا کہ درست کرو، برابر کرو، سیدھی کرو۔ تو پھر ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا اور گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیتا تھا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرتے تھے نا اس معاملے میں تاکہ امت کی جو ہے وہ تربیت ہو سکے، کہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک مضبوط تربیت ہوتی تو ہی ہم تک صحیح چیزیں پہنچتی نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور مان لیا ہم نے، یہی ان کا رویہ ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہر چیز ہمیں اسی طرح ٹرانسفر ہوئی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، صحابہ کرام سے پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر وہ چین کا سلسلہ چلتے چلتے ہم لوگوں سے ہم تک پہنچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے تو پھر اب اپنے بعد والے آنے والے لوگوں کو کس طرح ان چیزوں کو سکھاتے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کیا کرو کیونکہ میں تمہیں پس سے پشت بھی دیکھتا ہوں۔ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اس کی کیفیت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کہ آگے بھی دیکھ سکتے تھے اور پیچھے بھی اسی طرح دیکھ سکتے تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف کے اندر داخل ہو کر ایک جانب سے دوسری جانب تک چلتے، ہمارے سینوں اور کندھوں کو برابر کرتے
और फरमाते कि आगे पीछे मत होना, वरना तुम्हारे दिल भी मुख्तलिफ हो जाएंगे। और फरमाते थे तहकीक अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर अपनी रहमत भेजता है और फरिश्ते उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। पहली सफ में जाहिर है, देखिए नमाज का इतना उजागर करके उसका शौक, उसकी मोहब्बत, उसका अजर और सवाब, फिर पहली सफ में खड़े होने वाले के लिए जो है अजर और सवाब का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें पता चला कि फरिश्ते अल्लाह ताला भी उन पर रहमत भेजते हैं और फरिश्ते क्या करते हैं, उनके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। तो पहली साफ में ज़ाहिर वो जाएगा ना जिसे शौक होगा, मोहब्बत होगी, लगन होगी कि मुझे अल्लाह ताला के से मुलाकात का वक्त है और मुझे अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना है। क्योंकि एक और हदीस का मफहूम है कि जो शख्स तकबीर औला के साथ, यानी तकबीर औला कि जब अल्लाह अकबर कहा जाए उसके साथ 40 दिन तक नमाजें पढ़ लेता है ना, तो उसकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देते हैं। क्योंकि फिर वो 40 का एक्चुअली डे क्यों रखा गया कि इंसान की वो तरबियत हो जाती है ना, कि ज़ाहिर वो उसकी आदत बन जाती है कंटिन्यूअसली जब वो एक काम को करता रहता है। और फिर जब वो आदत बन जाती है फिर इंसान किसी भी हाल में होगा तो उसको सुकून हासिल नहीं होगा। क्योंकि वो ज़ाहिर है उस पे साबित कदमी से वो करता रहा ना 40 डेज। ज़ाहिर 40 डेज अगर वो 5 टाइम मस्जिद में जाता है, 40 टाइम 5 200 कंटिन्यूअसली, लेकिन हम भी अगर एक काम को 200 दफा करेंगे तो फिर हम मतलब इंसान की एक वो आदत पुख्ता हो जाती है ना। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें। देखिए इस चीज को हमें अपने बच्चों के साथ, एक तो ये जमात कोशिश भी करनी है, उनको शौक भी दिलाना है, उनके साथ प्यार से हिकमत के साथ उनकी तरबियत भी करनी है ताकि उनकी भी आदत जो है वो पुख्ता हो जाए। हम बार बार सफ़ों की जो है दुरुस्ती की बात करें, एक्चुअली वो क्या है, डिसिप्लिन है ना। कि देखिए अल्लाह ताला की इबादत के वक्त भी क्या है कि डिसिप्लिन कायम करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये कि जो अगर सफ नहीं बनाएंगे, कोई कहीं खड़ा हो गया, कोई कहीं खड़ा हो गया, तो फिर जो बाद में भी लोग आ रहे होते हैं उनके लिए भी कितना अब्रप्ट हो जाएगा ना कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा हुक्म दिया जाता है कि पहले जो पहली सफ़े उनको कंप्लीट करो ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं उनको परेशानी ना हो और वो खामोशी के साथ नमाज में जो है उनकी खलल ना आए। और दूसरा यही है कि एक्चुअली डिसिप्लिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्यों सहाबा कराम को इतना जोर दिया कि ताकि ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, डिसिप्लिन उनकी। जब नमाजों में इबादत में डिसिप्लिन आएगा तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन आएगा। और जब ये डिसिप्लिन आ जाता है इंसान के अंदर तो फिर वो फायदा मंद हो जाता है, खैर वाला बन जाता है। फिर वो तमाम कामों को तरतीब के साथ कर सकता है। अदरवाइज क्या है कि इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उस वक्त भी उसका जो दिमाग और दिल है बोझल है कि अच्छा ये मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये भी काम करना है। लेकिन एक जो मोमिन है उसका रवैया तो ऐसा नहीं होता ना। वो अपनी जिंदगी की दिन भर की रूटीन, जो रूटीन है उसको जो है वो नमाजों के मुताबिक तरतीब देता है। कहीं जाना है तो तरतीब देता है कि मुझे अब मेरी ये नमाज मैं कहाँ अदा करूंगा। फिर ये कि मेरी जमात तो नहीं मिस होगी। है जब एक कॉन्शियस मोमिन जो है ना वो तो अपनी तमाम चीजों को इसी तरह ख्याल रखता है। इसीलिए बार 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 डिसिप्लिन कायम करने का हुक्म दिया गया इबादत में भी, कि इंसान जो हमारी जाती जिंदगी के मामलात हैं उनमें भी वो डिसिप्लिन कायम कर सके। और देखिए इवन हम घरों में भी जब अपनी चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करते तो क्या, अगर हमें फर्ज करें कोई कपड़े हमने कहीं रखे हैं, बुक्स रखी हैं, अगर हमने उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं की होगी, उनको प्रॉपर फोल्ड करके कपड़ों को, जूतों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा होगा, या बाकी चीजों को, घर की जितनी भी चीजें हैं, तो क्या होगा कि हम एक चीज निकालेंगे तो सारी की सारी चीजें जमीन पर गिर जाएंगी। तो फिर वही होता है कि इंसान कभी भी काम खत्म नहीं कर सकता। लेकिन जो डिसिप्लिन पर्सन होता है, ऑर्गेनाइज पर्सन होता है, वो ये क्या, उसकी तरतीब वाली जिंदगी होती है तो वो फायदा मंद होता है, वो ज्यादा से ज्यादा नेकी और खैर के कामों को कर सकता है। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि नेकी के खैर के कामों से हम क्यों पीछे रह जाते हैं कि फलां काम नहीं हुआ, मेरा फलां काम नहीं हुआ, मैं वहां जाऊंगी तो ये रह जाएगा, ये करूंगी तो ये रह जाएगा। वो सारी हमारी अपनी वीकनेस होती है कि हम अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और ये कि डिसिप्लिन के मामले में पहले तो अपने ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है, फिर अपने बच्चों बच्चों के ऊपर भी करने की जरूरत है कि सारे जब वो भी डिसिप्लिन होंगे। एक्चुअली इबादत का असल मकसद ये है कि हम अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें भी उसको उसी तरह से अप्लाई कर सकें। तो जाहिर है फिर हम ऑर्गेनाइज होंगे, फायदामंद होंगे, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकेंगे। जो हमारा दिल है उसमें फिर 10 तरह की चीजें और फिक्रें नहीं घूम रही होंगी कि मुझे अब ये भी करना है वो भी करना है।
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی صبح میں برکت رکھ دی گئی. جو انسان صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور ہم لوگ اگر اول وقت میں تو بہرحال ہم سب کے لیے مطلب مسٹ ہے نماز ادا کرنا. ٹھیک ہے، ہم گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اذان ہوئی، ہم اول وقت میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دیں اور اپنی نماز ادا کریں. تو یہ کر کے دیکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے باقی جو وقت ہے نا اس میں برکت آ جائے گی. ادروائز کیا ہوتا ہے، انسان کوشش یہ سوچ رہا ہوتا ہے اچھا یہ کام کمپلیٹ کر لوں پھر نماز پڑھ لوں، یہ کام کمپلیٹ کر لوں، اللہ اکبر. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام بھی کھینچتا ہی چلا جاتا ہے. جب وہی بات ہے کہ جو انسان جس چیز کو پرائرٹی دے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اور پھر اس کے دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں قائم کرو، کندھے برابر کرو، صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ. صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو اسے کاٹے گا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. یعنی رحمت سے ملا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی جب وہ اپنے پیار سے، حکمت سے اپنے جو ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تائید کروائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر صفیں درست کرنے کے لیے کوئی آگے کہے کہ پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، نرمی سے، محبت سے، یا پھر یہ کہ کوئی صف سے نکل جائے تو اس کی جگہ دوسرے کو اس صف میں شامل کر لیا جائے، تو پھر اس پہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ رحمت کریں گے. اور یہ کہ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے کھڑے ہونا جو ہے، صف کاٹنا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا. صفوں کی ترتیب. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اول صف پوری کرو، پھر اس سے جو پہلی کے نزدیک ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں صف ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر پہلی صف ہے، اور سب سے بری آخری صف ہے. ظاہر آخری صف کیوں ہے کہ ظاہر وہی آخری صف میں آئے گا نا جو لاسٹ پہ بالکل آ جائے گا. اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف اور سب سے بہتر آخری صف ہے. اس وقت میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ ظاہر الگ الگ جگہ نہیں ہوتی تھی، عورتوں اور مردوں کی اتنی بڑی اور وسعت والی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہوتا تھا کہ مرد آگے نماز پڑھتے تھے، اور پھر درمیان میں اگر بچے ہوتے تھے تو درمیان میں بچے، اور پھر ان کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھی. ادروائز پہلے مرد اور پھر عورتیں. اور ظاہر اس وقت میں نہ اتنی وسعت تھی، تو یہی حکم دیا جاتا تھا کہ جب تک مرد کھڑے نہ ہو جائیں نماز کے لیے، عورتیں اپنے سجدے سے سر نہ اٹھائیں. لیکن اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ الگ الگ جگہ ہیں، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے الگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس پہ تو ظاہر ہے پھر یہ ہے کہ پہلی صف میں ہی ظاہر عورتیں ہوں گی جب وہ پہلی صف کو مکمل کریں گی، اس کے بعد جو ان کی مطلب جگہ ہے. سیدنا ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی انہیں اپنی رحمت میں پیچھے رکھ کر دے گا. استغفر اللہ. ظاہر ہے اگر نیکی میں پیچھے رہیں گے تو پھر اجر و ثواب میں بھی پیچھے رہ جائیں گے نا. اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ کیوں سستی ہے، کیوں تاخیر ہے نیکی کے کام میں نا. اور جو ہمارے نیکی کے کام ہیں ان میں تاخیر ہونے کا روٹ کاز کیا ہے. جب تک ہم اس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے، اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے، ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے. اور پھر ان لوگوں میں شمار کیسے ہوں گے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ دوڑو اللہ کی طرف، سب کا مطلب حاصل کرو. تبھی نا جب اللہ تعالیٰ سے پیار ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملنے والے اجر، اللہ تعالیٰ سے ملنے والی رحمتوں اور برکتوں کی امید اور کامل یقین ہوگا نا، تبھی ہم ان تمام چیزوں کو کر پائیں گے. پھر ہم دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے کر دیں گے، اور نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کو آگے کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے بھی تمام معاملات میں آگے کر دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو اختیار کرتا ہے، اچھے کام کو اختیار کرتا ہے اور غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کی غیب کے خزانوں سے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. ستونوں کے درمیان صف بنانا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس ستونوں کے درمیان صفیں بنانے سے بچتے تھے، کیونکہ پھر جو ہے وہ صف ٹوٹ جاتی تھی نا. لیکن یہ کہ اگر پہلی ساری صفیں کمپلیٹ ہو گئیں اور ستونوں تک پہنچ گئے، پھر تو ظاہری سی بات ہے بنانی ہی پڑیں گی.
اور دیکھیے 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں ان میں کیا ہے، فرق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرق رکھا ہے کہ حالات مختلف ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں حالات مختلف ہیں، انسانوں کی زندگی میں بھی ظہر کی ڈفرینٹ، اور رکعات کی تعداد بھی جو ہے وہ کم رکھی ہے، کہیں زیادہ رکھی ہے۔ فجر میں دیکھیے کیونکہ ظاہر لوگ نیند سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اونلی ٹو سنت ٹو فرض اونلی، اور مغرب میں بھی لوگ ظاہر ہے ان کے لیے اونلی 3 فرض فرض کر دیا، اور 2 سنت بھی کوئی پڑھ لے۔ نوافل کی تو کوئی حد ہی نہیں، انسان جتنا چاہے اپنے اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کر لے۔ اور عصر کے وقت میں ظاہر لوگ اپنے کاموں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں انلی 4 فرض پڑھ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے، ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کی احکامات پہ عمل نہ کریں تو ہم سے بد نصیب کون ہوگا۔ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، صف کے پیچھے اکیلے نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دے دیا۔ اور اس میں بھی یہ نا کہ اگر ظاہر تمام صفیں کمپلیٹ ہو گئی، ہم ظاہر پیچھے اگر وہ اکیلا ہے اس صورت میں نہیں، لیکن یہ اگر آگے والی صفوں میں جگہ ہے اور اس کے باوجود وہ کہیں اکیلا جا کر کھڑا ہو گیا تو پھر وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ اول تو کہ جماعت کے اندر ہی جگہ مل جائے، نہ ملے تو پھر ظاہر ہے اکیلے بھی کھڑے ہونا ہی پڑے گا انسان کو۔ پھر یہ کہ صف بندی میں مراتب کا لحاظ کہ کون صف میں زیادہ مطلب آگے ہوگا نا، اور کس طرح۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے برابر ہو جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جو عقل مند دانش ہیں صف میں میرے قریب رہیں گے، پھر جو ان سے قریب ہوں، پھر جو ان سے قریب ہوں، یعنی کہ دینی اعتبار سے نا، اور عقل مندی کے اعتبار سے۔ ایکچولی اس میں بھی کیا ہے نا کہ انسان ظاہر ہے جیسے ویسے بھی بڑے لوگ موسٹلی نماز میں آگے کھڑے ہوتے ہیں نا امام کی، یعنی پچھلی صف میں، جو علم میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، تقویٰ میں بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو ایکچولی وہ یہ کہ اس سے کیا ہوگا کہ امام کی ظاہر اس پہ بھی فرق پڑے گا خشوع اور خضوع میں، جب اس صحبت صالحین، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب ہم اچھے نیک لوگوں کی کمپنی میں رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ ہے، تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے اندر بھی وہ ٹریٹس آنے لگتے ہیں، شوق ڈیولپ ہونے لگتا ہے کہ یہ کتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آ گئے ہیں، تو ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کہ اگر فرض کریں امام کے پیچھے بچوں کو کھڑا کر دیا جائے یا امیچور پیپلز کو کھڑا کر دیا جائے تو وہ بچے ظاہر ہے ان کی نہ تو ان میں تقویٰ اس طرح سے ہوتا ہے اور نہ ان میں ڈسپلن، اور نہیں اس طرح سے ہوتا، تو ظاہر ہے وہ فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے کہ جو زیادہ علم میں عمل میں زیادہ اچھے ہیں وہ اس صف میں کھڑے ہو جائیں امام سے پیچھے، پھر اس کے بعد اس سے کم والے، پھر اینڈ پہ اسی لیے یہ کہ چھوٹے بچوں کو، کہ ظاہر ہے بچے پھر بھی بہرحال سیریس نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے نماز تو پڑھنی ہے تو وہ آخری صفوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ باقی لوگوں کی جو نماز ہے وہ خراب نہ ہو۔ اور اس میں یہ ہے نا دیکھیے لیڈرز کی بھی مطلب ایکوالٹی کا پتہ چلتا ہے کہ لیڈرز کے اگر ارد گرد کے آئیں، اگر اس کے جو مشیر ہیں وہ نیک ہیں صالح ہیں تو اس کو وہ دین کے مطابق مشورہ دیں گے، اور اگر اس کے گرد جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں تو وہ کیا کریں گے، اس لیڈر کو بھی لے ڈوبیں گے نا۔ ظاہر ہے آپ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، آپ کا دوسروں پر ہوتا ہے اور دوسروں کو آپ پر ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے اچھے آثار انسان چھوڑ کر جائے جب ہم اس دنیا سے جائیں، تاکہ ہمارے فٹ پرنٹس پہ جو بھی کوئی عمل کرے گا تو اچھے فٹ پرنٹ چھوڑ کر جائیں گے تو اچھا اجر ملتا رہے گا قبر میں بھی، اور اگر برے فٹ پرنٹ چھوڑ کر جائیں گے تو جو جو لوگ بھی اس برائی میں شامل ہوں گے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ اس برائی کا جو گناہ ہے وہ شامل ہوں گے اس میں ہم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہوں۔ مطلب اگر یہ کہ فرض ہو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں کوئی تو اس میں فرض 4 لوگ ہیں تو فرنٹ پہ کون ہوگا، امام، اور اب ایک نوجوان اور ایک بچہ وہ سیکنڈ صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جو اکیلی عورت ہے وہ پھر تھرڈ صف میں کھڑی ہوگی۔ عورت کا یہ کہ کبھی بھی وہ نہ تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اگر نماز پڑھی تب بھی اس کو پیچھے ہی صف بنانی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ یا کوئی بھی آپ کے جو محرم رشتے ہیں ان کے پیچھے ہی آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، ان میں عورتوں کی جو صف ہے
وہ پیچھے ہوگی، اور یہی بات ہے کہ حالات کے مطابق ہی ہے نا تبدیلی۔ اب ظاہر مسجد سے گھر میں آ گئے تو احکام بھی تبدیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بس عمل کرنے کی ہم کو توفیق دیں، اپنے بچوں کے اندر ہم اس چیز کو ڈیولپ کریں۔ تو اس میں دیکھیے اگر شوہر اور بیوی ہے تو اس میں کیا ہے، ہسبینڈ آگے ہوگا اور جو بیوی ہے اس کے پیچھے اس کو فالو کرے گی۔ پھر اگر بیٹے ہیں، 3 لوگ ہیں، تو فرنٹ پہ امام ہوگا، پیچھے 2 بچے ہوں گے۔ اور اگر پھر 2 ہی لوگ ہیں تو تھوڑا سا جیسے امام سے ذرا سا 2 4 قدم پیچھے کھڑے ہو کے، مطلب پیچھے بالکل پیچھے نہیں جائے گا، اس تقریباً تھوڑا سا اس سے مطلب ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ 2 لوگ ہیں تو پھر اسی طرح کرنی پڑے گی۔ اور اگر باپ اور بیٹا اور ماں ہے تو پھر یہ لوگ تھوڑے فاصلے کے ساتھ آگے ہوں گے، عورت پیچھے کھڑی ہوگی۔ اور اگر 4 لوگ ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس میں وہ نہیں ہوگی عمر کی قید اور یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اگر آپ کا ظاہر ہے یہاں پہ اگر بھائی ہیں یا کچھ ہیں تو وہ بچے بھی اسی صف میں کھڑے ہوں گے، اور عورت جو ہے اس کے جو ہے وہ پیچھے ہوگی۔ اور اگر بچیاں بھی ہیں تو بچیاں کہاں کھڑی ہوں گی؟ ماں کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ہمارا ہوم ورک ہے آج کا کہ اپنے گھر والوں کو حکمت کے ساتھ نماز با جماعت کی اہمیت کا بتانا ہے، ان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ دنیا کے تمام معاملات سے بڑھ کر ہماری عبادات اہم ہے، اور عبادات میں بھی نماز سب سے اہم ہے، اور مردوں کے لیے سب سے اہم ہے جماعت کی نماز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے بچوں، ان کی بہترین تربیت کر سکیں، تاکہ اللہ کے ہاں ان کو بھی بہترین اجر ملے، جیسے ہم اس دنیا میں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو بہترین گھر، بہترین ٹھکانہ، بہترین رزق ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی بہترین عطا کرے، آمین یا رب۔ الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی شیئر کرنا چاہے، کوئی کوشچن کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں سسٹر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی میں نے پوچھنا ہی تھا کہ جیسے میں نے بہت کافی لوگوں کو دیکھا ہے، ایون اپنے گھر میں بھی، جیسے مرد حضرات اکثر باجماعت نماز نہیں پڑھتے، تو جی جو گھر کا جو باپ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ جب نہیں کریں گے تو پھر بیٹے بھی، اولاد بھی ظاہر ہے ان ہم، کے دیکھتی ہے، تو بندہ صحیح صرف بات۔ سمجھ ہی سکتا ہے انہیں اور دعا کر سکتا ہے کہ بھائی اتنی اہمیت ہے باجماعت نماز کی اور آپ نے ہی کرنا ہے، اور اس کے جی باوجود اگر کوئی نہ کرے تو پھر اس کے لیے کوئی خاص دعا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے ہاں جی، کیا دیکھیے کریں۔ اس میں بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں۔ بعض اوقات واقعی بالکل یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ایک آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے لیے کہ شوہر اس طرح دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، کہ ان کے اندر وہ نمازوں کی اس طرح سے جماعت پڑھ بھی لیتے ہیں تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، ان کے اندر وہ ایک شوق اور وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، جیسے ماں اپنے بچوں کی، وہی بات ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں اگر ان کی تربیت کرنا شروع کر دے، میں نے یہ بھی دیکھا ہے ہماری اپنی فیملی میں بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے بچے جاتے ہیں نماز کے لیے، جماعت کی نماز کے لیے، ہسبینڈ بے شک نہیں بھی جاتے، لیکن بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نیکی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ بس دعا کریں، دعا کریں، اور مطلب تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، جب بالکل ہمارے اندر ایک شوق ڈیولپ ہو جائے گا نا کہ ہمیں اپنے بچوں کی آخرت بھی سنوارنی ہے۔ ایک اسکالر ان کا میں سن رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ ہم خود تو بہت نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی فیملی یعنی اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کی اس طرح سے فکر نہیں کرتے کہ اگر کسی بچے کی بس آتی ہے نا 6 بجے اسکول کے لیے، تو ہم اس کو 5:30 اٹھا دیں کہ جاؤ اسکول جا صحیح رہا ہے، بات۔ مس ہو رہا ہے، لیکن فجر کی نماز اگر کے لیے اٹھانا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بچے کی بھی نیند کچی ہے یا نیند پوری نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے نا، دیکھیے۔ بالکل بالکل اور یہ کہ پھر وہ دعا ہے، مطلب جیسے تشہد میں بھی آس وسلم کی حدیث کے مطابق ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اتنی جی خوبصورت دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے ہوں، یہ۔ اب تشہد میں جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، تشہد میں جب
वो पढ़ लें ना, अत्तहियात पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, रब्बी जालिम मुकीम सलाता पढ़ लें। उसके बाद हम्म। जितनी दफा आपका दिल चाहे, फिर भले सजदे में जा जाके, ये बहुत खूबसूरत दुआ है कि रब्बना हब लना, अता कर ए मेरे रब, अता कर मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना। जौज में एक्चुअली यही होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। मिन सही। अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, आंखों की ठंडक ना, हम्म। वजअलना और बना हमें मुत्तकीना इमामा, मुत्तकीन का इमाम। इससे बढ़ के क्या खूबसूरत दुआ होगी। सही तो इसको बात है। रूटीन में जरूर शामिल करें। मतलब ये बाजुल मतलब ये कहते हैं कि जितना कसरत से आप पढ़ सकते हैं ना तशहुद में, जी जी। पढ़ें। फिर सजदे में जाकर पढ़ें, कि जिनको अल्लाह ताला मुत्तकीन का इमाम बना देंगे, उनके क्या रह जाएगा पीछे। जी जी। ये तशद्दुद में तो मैं ये पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाली दुआ मुझे ज्यादा से याद है। ज्यादा पढ़ें, सजदे में जाकर पढ़ें, तहज्जुद में मांगे अल्लाह ताला से। सही। ये ठीक। कर सकते हैं हम। और देखिए फिर उसके बावजूद, पूरी कोशिश के बावजूद, अगर कोई नहीं कर पाता, तो फिर अल्लाह ताला की घर से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कम से कम हम तो पकड़ से बच जाएंगे। जी इंशाल्लाह, हम ये अपना हमें हिस्सा अपनी, तो डालें बिल्कुल। बिल्कुल अल्लाह ताला तो हर इंसान की नीयत को भी जानते हैं। बस एक्चुअली जाहिर है, माओ से बढ़ के तो कौन अपने बच्चों से प्यार कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी जो ममता है ना, वो ओनली उनके लिए, दुनिया के लिए होती है। असल चीज ये है उसकी अहमियत को उजागर करना है, प्यार से, हिकमत से। अगर थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनके साथ प्यार से, हिकमत से, उनके साथ बैठ के सेशंस करें, और उनके अहादीस, जैसे भी हम लोग सब ने शेयर किया कि होमवर्क भी यही है, कि ये नहीं है हम्म। कि बस आओ सुनो फौरी तौर पे उनको, उनके ऊपर जब सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनसे हिकमत से बात करनी पड़ती है, ताकि हम्म। असर हो उसका, कि ऐसी बात जाया नहीं हो जाए ना। सही। लेकिन देखिए करनी तो है ना बहरकैफ, हम अपनी औलाद को से तो नहीं छोड़ सकते। कितनी सख्त हदीस है कि आप सल्लम की, कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके घरों को जला दूं जो जमात के लिए, नमाज के लिए नहीं आते, हम्म। अजान सुनने के बावजूद भी। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह रहम बस कर दे, बस अल्लाह हमें हिदायत आमीन, दे। बस बिल्कुल रहता है, हम सबको माफ करे, हम सभी कमजोर गुनहगार हैं। अल्लाह ताला हमारी जुबान में वो असर डाल दे कि समझ आ जाए बात दूसरों को। हाँ। जजाकल्लाह खैर। आमीन भैया। कोई और सिस्टर कुछ कहना चाहेंगी? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खाली किसी सिस्टर का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम अपने सेशन को भी कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे, और अल्लाह ताला हमारे दिलों को हिदायत दे दी है तो हिदायत के बाद टेढ़ा ना करे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। क्योंकि हम तो उसी के फकीर हैं, उसी के मोहताज हैं, हमारे अख्तियार में कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह से मांगना ही हमारे अख्तियार में। और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि मेरे बंदे मुझसे मांगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम व रिज़्किकुम व औक़ातिकुम व अहलिकुम व मालिकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।